اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کورونا بھی عالمی سیاست کی نگاہ ہوتا ہے۔ مختلف معاملات پہ عالمی قوتیں اسے سیاست کے لیے استعمال کرتی ہیں، چاہے ویکسین کے معاملات ہوں، چاہے علاج کے معاملات ہوں، چاہے مرض کے پھیلاؤ کا معاملات ہو۔ اسی طرح سے بعض پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ برطانیہ میں پاکستان کا ریڈ لسٹ میں موجود ہونا، بھارت کا فوری طور پہ نکل جانا، اس کی وجہ سائنس سے زیادہ سیاسی ہے، مگر ہم 100% یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ تاثر درست ہے، کیونکہ معاملہ اتنا سیدھا سادہ نہیں۔ ہمیں بھی اپنی حکومت کی یا ہمارے جو یہاں معاملات ہیں، جس انداز سے ہم پاکستان میں کورونا کو ہینڈل کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے عالمی حوالے سے یا جو بڑی قوتیں ہیں ان کے حوالے سے اس میں کوتاہیاں ہوں۔ خبریں ہیں کہ پاکستان نے برطانیہ کو ڈیٹا فراہم نہیں کیا، جس کی وجہ سے برطانیہ نے پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نہیں نکالا۔ سربراہ NCOC اسد عمر اور ڈاکٹر فیصل سلطان کی برطانوی اراکین پارلیمنٹ سے آن لائن میٹنگ ہوئی۔ اطلاعات کے مطابق برطانوی حکام نے شکایت کی کہ پاکستان نے بروقت کورونا کا ڈیٹا فراہم نہیں کیا یا مطلوبہ ڈیٹا فراہم نہیں کیا۔ پاکستان کی جانب سے بتایا گیا کہ کورونا سے متعلق ڈیٹا NCOC کے ٹویٹر پہ بھی دستیاب ہے، جبکہ برطانیہ نے کورونا سے متعلق ڈیٹا طلب بھی نہیں کیا۔ ہمارے پروگرام میں پاکستانی نژاد برطانوی رکن پارلیمنٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستانی حکومت کو کورونا کیسز میں کمی کا ڈیٹا پراپر دینا چاہیے اور برطانیہ کو مکمل اعتماد میں لینا چاہیے۔ پاکستان کو بھی کچھ ایکسٹرا ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے، پاکستان کو پراپر ڈیٹا دینا چاہیے اس ملک کو، اینڈ دین پاکستان کو کافی کچھ ایکشن لینے چاہیے۔ تو اگر وہ صحیح کر دے تو وہ ان کا جو ٹریجیکٹری ہے، مطلب جو ریزلٹس ہیں، اگر وہ رائٹ ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں، نیچے آ رہے ہیں، تو دین پاکستان بھی ریڈ سے نکل آئے گا۔ پاکستان کی گورنمنٹ کو بھی لابی کرنا چاہیے کہ ان کو ریڈ لسٹ میں اتار دے، بیکاز اٹ لکس لائک جیسے کہ پولیٹیکل پریشر چاہیے۔ اس وقت برطانیہ میں 11,70,000 سے زائد پاکستانی نژاد شہری آباد ہیں۔ پاکستان کو ریڈ لسٹ میں شمولیت سے نہ صرف یہ کہ ملکی امیج کا معاملہ ہوتا ہے بلکہ یہ ان گنت خاندانوں اور طلباء کے لیے مسائل بھی جنم لے رہا ہے۔ پاکستانی حکومت کو برطانوی حکام کو قائل کرنا چاہیے، اس کے لیے جو مطلوبہ معلومات ہے دینی چاہیے، یا جو مطلوبہ انتظامات پاکستان میں ہونے ہیں وہ بھی ہونے چاہیے، اس سے پاکستان کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ آج سے بھارت، متحدہ عرب امارات، بحرین اور قطر جو کہ ریڈ لسٹ میں تھے، ایمبر لسٹ میں شامل ہو چکے ہیں، اور اب ان ممالک کے باشندے ہوٹل کے بجائے کسی گھر یا ہاسٹل میں کوارنٹین کریں گے، اور اگر وہ ویکسینڈ ہیں یا ویکسینیٹڈ ہیں تو ان کو کوارنٹین کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ یہ ایمبر لسٹ میں جو ممالک ہیں ان کو یہ سہولت حاصل ہے۔ پاکستان سمیت ریڈ لسٹ میں 60 سے زائد ممالک کے شہریوں کو برطانیہ آنے پر 10 دن کوارنٹین کرنا ہوتا ہے، یہ کسی ہوٹل میں کرنا ہوتا ہے۔ اس کا خرچہ اب 2285 پاؤنڈ یعنی تقریباً 5,23,000 روپے پاکستانی ہے۔ حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ اطلاعات کے مطابق ہفتے کو رائل ملٹری اکیڈمی میں ایک پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب میں پاکستانی ہائی کمشنر معظم احمد خان سے گفتگو میں وزیر اعظم بورس جانسن نے پاکستان کو ریڈ لسٹ کے حوالے سے نکلنے کا اشارہ بھی دیا۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ پاکستان کے کورونا اعداد و شمار کا جائزہ لے رہا ہے، مگر اس پوری صورتحال کا پاکستان برطانیہ کی ریڈ لسٹ میں کیوں ہے؟ پاکستان کو ریڈ لسٹ میں مسلسل رکھنے میں کیا پاکستان کی جانب سے کوئی کوتاہی ہے؟ پاکستان کا ہائی کمیشن یا پاکستان کی لابی کمزور ہے، یا یہ کہ اس معاملے پہ اب کیا پیش رفت ہو رہی ہے؟ اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم لندن جائیں گے، جہاں پر پاکستان کے ہائی کمشنر جناب معظم علی خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ ہائی کمشنر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ پاکستان ایک بار پھر UK گورنمنٹ کا فیصلہ رہا کہ وہ ریڈ لسٹ میں شامل رہے گا، اور ایک بار پھر انڈیا کو جو ہے ایمبر لسٹ میں شامل کر دیا، ریڈ لسٹ سے نکال دیا۔ یہ 2 بار ہوا ہے، پاکستان پیچھے رہ گیا، انڈیا آگے رہ گیا۔ اور ہم نے جو ممبر پارلیمنٹس ہیں پاکستانی نژاد، ان سے ہم نے بات کی تھی جب یہ ریڈ لسٹ والی بات ہوئی۔ اکراس دا بورڈ ہمیں یہ سننے کو ملا کہ ہماری جو لابنگ ہے یا جو ہماری کمیونیکیشن ہے برٹش ہیلتھ اتھارٹی سے، برٹش گورنمنٹ سے، ہمارے ہائی کمیشن کی، ہمارے فارن آفس کی، وہ ایڈیکویٹ نہیں ہے۔ برطانیہ کو جو معلومات چاہیے یا برطانیہ کو جو پاکستان میں ایکشن چاہیے، اس میں ایک گیپ ہے، جس کی وجہ سے پاکستان اس وقت بھی ریڈ لسٹ میں ہے، اور اب اس لیے پاکستان کے امیج کے حوالے سے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ جی شکریہ کامران صاحب انوائٹ کرنے کا۔ میرے خیال میں اس میں 1-2 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ خاص طور پہ آئی تھنک
ہم لوگوں یہ ایک اس پہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ کسی بھی گورنمنٹ کی کسی بھی ریاست کا یہ ایک ساورن ڈیسیژن ہوتا ہے کہ وہ جو بھی مناسب سمجھے ٹو انشور دا سیفٹی اینڈ سیکورٹی آف اٹس پیپل کہ وہ جو بھی اقدامات اٹھانا چاہیں وہ اٹھائیں. لیکن ہماری طرف سے یقیناً یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ جو بھی اقدامات خاص طور پہ جو پاکستان کے کانٹیکس میں اٹھائے جائیں وہ سائنٹیفکلی اور بیسڈ آن ڈیٹا. جہاں تک تعلق ہے کیونکہ میں نے بھی کچھ رپورٹس دیکھی ہیں, میڈیا رپورٹس دیکھی ہیں, اس میں یہ ایک امپریشن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید یہ جو ڈیسیژن انہوں نے لیا وہ اس وجہ سے لیا کہ شاید ان کے پاس مکمل انفارمیشن نہیں تھی. میرا خیال میں یہ تاثر بالکل غلط ہے. ہم لوگوں نے, میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں بغیر ظاہر بہت ساری ڈیٹیلس میں گئے بغیر, کہ ہماری انگیجمنٹ یو کے گورنمنٹ کے ساتھ ہر لیول پہ رہی ہے, اسٹارٹنگ فرام دا ہائیسٹ لیول جیسے کہتے ہیں پولیٹیکل لیول سے لے کر ورکنگ لیول تک. نہ صرف ہمارے ہائی کمیشن کی یہاں کی جو کنسرن منسٹریز ہیں بلکہ ہماری جو کنسرن منسٹری فار انسٹنس فارن آفس اور ان کے ہائی کمیشن اور ان کے ہائی کمشنر اور اسی طریقے سے نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول اور ان کے جو کنسرن لوگ ہیں اور ان کی انٹریکشن ان کے ہائی کمیشن کے ساتھ اور ان کی یہاں کے اتھارٹیز کے ساتھ ایک متواتر رہی ہے, ایک تسلسل کے ساتھ رہی ہیں. سو انفارچونیٹلی آئی تھنک یہ کہنا کہ ہمارے کوئی جس طرح کی کمیونیکیشن میں کوئی گیپ ہے, میرا خیال میں وہ اتنا درست نہیں ہے. میں آج ہی دیکھ رہا تھا ان کے پرماننٹ انڈر سیکرٹری کا لیٹر جو ہیلتھ سے انچارج ہیں ان کے پبلک ہیلتھ اور اپنا پرائمری کیئر کے, انہوں نے اپنے کچھ جو ایم پی وغیرہ نے, جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے بہت سارے ہمارے ایم پیز نے کنسرن شو کیا, تو ان کو ایک لیٹر لکھا ہے اور اس لیٹر میں انہوں نے کافی تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ جی کہ ان کی یہ جو ساری اسیسمنٹ ہے یہ بیس کرتی ہے ان کے جو ایک رسک اسیسمنٹ سسٹم جو کہ انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے سارے ملک میں, اور اس میں وہ بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر کہ جو ڈیتھ کا جو انسیڈنس آف کیسز کتنے ہیں, ڈیتھ کتنی ہو رہی ہیں, پازیٹیوٹی ریٹ کیسا ہے, جینومک سیکوینسز کیسی ہے, کسی ملک کی وہ یہ سیکوینسنگ کرنے کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کیسی ہے. اور اس میں انہوں نے باقاعدہ ڈیٹیلز کے ساتھ پاکستان کے بارے میں فیکٹس اینڈ فگر دیے ہوئے ہیں. اب اگر یہ فیکٹس اینڈ فگر ہم نے نہیں دیے تو پھر انہوں نے کہاں سے دیے؟ تو یہ کہنا کہ ان کے پاس یہ فیکٹس اور فگر نہیں تھے, آئی تھنک یہ خان صاحب یہ بات تو ہو گئی کہ جیسے آپ نے فرمایا یعنی کہ یہ کمیونیکیشن کا مسئلہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ ہم بہت ہی انٹینسلی ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, تو یہ چیز تو حل یعنی کہ چلیں ایڈریس ہو رہی ہے. یہ فرمائیے گا کہ ہمارے پاس بھی کلیئرٹی ہونی چاہیے کیونکہ بہرحال یہ ایک اس کی ایک اپنی سگنیفیکنس ہے, امپورٹنس ہے. نہ صرف یہ کہ جب آپ کسی ریڈ لسٹ میں ہوتے ہیں ایک ایڈوانسڈ کنٹری کی, تو یہ ایک اچھی بات نہیں ہے. اور پھر ہماری تو لاکھوں لوگوں کی آنا جانا ہے کہ ہمارے یہاں بھی کلیئرٹی ہو کہ یو کے گورنمنٹ جو ہے وہ ایگزیکٹلی یا یہ کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کیا چاہتی ہے جو کہ ہمارے ہاں اگر گیپ ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں جو ڈیزیز کا اس وقت اسپریڈ ہے یا امپیکٹ ہے وہ کسی صورت میں بھی ویسا نہیں تھا جیسا کہ انڈیا میں رہا ہے اور انڈیا کی صورتحال رہی ہے. تو وہ گیپ جو ہے وہ کہاں ہے جو کہ یو کے کی انڈرسٹینڈنگ اور ہمارے جو کیفیت ہے اس میں؟ میرا خیال ہے جی جو میجر گیپ ہے وہ اپروچ میں ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں اور ہماری ان کے ساتھ کافی انٹریکشن بھی رہی اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں, جس طرح وہ انگلش کی کہاوت ہے کہ ڈونٹ ٹرائی ٹو بوائل دا ہول اوشن. ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اپنی تیاری پہ فوکس کیجیے, یعنی کہ بیسکلی یو کے گورنمنٹ کو بجائے کہ اس میں ہے کہ اچھا جی پاکستان میں اس پر ڈیتھ ریٹ کتنے ہیں, پاکستان میں پازیٹیوٹی ریٹ کتنا ہے, وی نیڈ ٹو میک شیور کہ پاکستان سے کوئی بندہ یو کے ایسا نہ جا سکے جو کہ انفیکٹڈ ہو.
اور اس کے بہت طریقے ہیں ٹو انشور دیٹ، اور ہم نے اس کو انشور بھی کیا ہے کہ پاکستان سے کوئی بھی بندہ ایسا نہ جائے جو کہ انفیکٹڈ ہو. تو آئی تھنک ایک تو بیسک اپروچ کا فرق ہے. اینڈ اگین آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں اور خاص طور پہ یہ پرسنٹیجز وغیرہ، ان کو ہم جیسے بھی یوز کر سکیں، اگر ایک سائڈ پہ بھی یوز ہو سکتے ہیں اور پھر وہی فیکٹ فگرز ہیں وہ یہ پروو کرنے کے لیے بھی یوز کیے جا سکتے ہیں کہ جو گلاس ہے وہ آدھا خالی ہے. لیکن آئی تھنک اس میں خان صاحب جیسے کہ آپ نے فرمایا، خان صاحب معاف کیجیے گا، جیسے کہ آپ نے فرمایا یہ بڑی ایک لاجیکل بات ہے کہ یوکے گورنمنٹ کی یا کسی بھی ملک کی سب سے بڑا خدشہ یہ ہے کہ کسی جو ٹریول اس کے ہاں ہو رہا ہے کوئی انفیکٹڈ آدمی اس کے پاس نہ آ سکے. تو یہ تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے ارینجمنٹ ان پلیس کریں کہ اب ہمارے مریض کیا ہیں، جینوم سیکوینسنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، لیکن جو ہم فلائٹ پہ لوگ جائیں گے یہاں سے وہ کووڈ کیریئر نہ ہو. تو یہ اب ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ اور کیا ہماری کلیئرٹی جو ہمارے جو ہمارا سسٹم ہے اس میں کیا کوئی گیپ تھا جو اب تک ہم یہ انشور نہیں کر پا رہے ہیں؟ جی بالکل جی، ہماری ذمہ داری ہے. خاص طور پہ جس طرح آپ نے یہ جینومک سیکوینسنگ کی بات کی، انفارچونیٹلی ہماری کیپیبلٹی ابھی اس لیول کی نہیں ہے جہاں کہ ہم چاہیں یا خاص طور پہ یو کے گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ہو. اور اس سلسلے میں انفیکٹ یو کے گورنمنٹ نے ہماری وہ مدد بھی کر رہے ہیں. لیکن اگین ہمارا ویو یہی ہے کہ یہ ایسی چیز ہے دیٹ وی آر ورکنگ آن، اور اس کے اوپر مطلب اس کے اوپر دو رائے نہیں ہے کہ ہمارے پاس بہت بہتر کیپیبلٹی ہونی چاہیے. لیکن ہم ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ دوسرے جو ہیں ایلیمنٹس ان کو بھی دیکھیں. پاکستان میں جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ابھی تک سیکوینسنگ جو بھی ہوئی ہے وہ ہمیں ایک کافی ریزنیبل حد تک ایک آئیڈیا دے دیتی ہے کہ پاکستان میں آیا جو ویریئنٹ آف کنسرن ہے یا نہیں. اب فار انسٹنس ان کا اس وقت بہت کنسرن ہے، ایک تو ڈیٹا ویریئنٹ تو ہے ہی ہے، لیکن ان کا ایک کنسرن ہے کہ شاید پاکستان میں بیٹا ویریئنٹ بھی ہے. تو وہ چیزیں ہیں جو کہ ان کے ساتھ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں ایک ٹیکنیکل لیول پہ بھی ایک میٹنگ ہو تاکہ جو ایکسپرٹس ہیں ان کی اس کو ٹیکنیکلی اور سائنٹیفکلی بھی ان چیزوں کو دیکھ سکیں، اور اس میں ہم یہ بھی دیکھ سکیں کہ اور کون سے ویریبلز ہیں جن کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. آئیڈیا یہ ہے کہ obviously we want to make sure کہ ان کے کنسرنس کو بھی ایڈریس کیا جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ بھی کوشش ہے کہ اس طریقے سے ڈسیزن لیا جائے جو کہ ہم سمجھتے ہیں، جیسا میں نے کہا کہ ایک اپروچ کا بھی تھوڑا سا ایشو ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو اس وقت یو کے میں یہ جو سسٹم چلا رہے ہیں جس کو یہ ٹریفک لائٹ سسٹم کہا جاتا ہے، انفارچونیٹلی یہاں پر بھی اس کے بارے میں کافی ریزرویشن پائی جاتی ہیں. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بیسٹ سسٹم نہیں ہے ٹو انشور کہ کسی بھی ملک کی کو اسیس کرنے کا کہ وہاں پر اس وقت کیا سچویشن ہے. تو یہ بہت بہترین سسٹم نہیں ہے. تو یہ فرمائیے گا کہ آپ کی اور ہمارے جی سر ہماری جو اور ہمارے ہائی کمیشن کی اور آپ کی بڑی ایک ونٹیج امپورٹنٹ پوزیشن ہے اس وقت. آپ لنڈن میں ہیں، ایک جانب آپ برٹش اتھارٹیز کے ساتھ بہت ہی انٹینسلی ڈیل کر رہے ہیں، دوسری جانب آپ اسلام آباد سے آبویسلی کر رہے ہیں، اور آپ ایک اچھی ایک ایسی پوزیشن پہ ہیں جہاں سے آپ جج کر سکتے ہیں. فرمائیے گا 3 ہفتے کے بعد دوبارہ یہ ریویو ہونے والا ہے، ہم میں اور جو یو کے اتھارٹیز کی ریکوائرمنٹس ہیں یا ان کی جو خواہشات ہیں اس میں اب کتنا گیپ ہے ابھی بھی جو کہ میٹ ہونا باقی ہے، اور کتنی آپ کو ہے کہ یہ آپ گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ اور ان گورنمنٹس کے ساتھ جو آپ انٹینس ایفرٹ کر رہے ہیں کہ یہ ریپڈلی یا کوئکلی جو ہے یہ گیپ جو ہے یہ کم ہو کسی صورت سے؟ میں تو جی کافی پرامید ہوں. ریسنٹلی انفیکٹ میری
جہاں کے پرائم منسٹر صاحب سے بھی ایک جسے کہتے ہیں اتفاق ملاقات ہوئی، اور وہاں پر بھی میں نے اس ایشو کا ذکر کیا اور ان کا رسپانس بہت پازیٹیو تھا. اسی طریقے سے ہم لوگوں نے یہاں کے جو ایم پیز ہیں ان کو بھی بہت انگیج کیا ہوا ہے، اور انہوں نے بھی ظاہر ہے اپنی گورنمنٹ اور اپنے جو لوگوں سے انگیجمنٹ جاری ہے. اسی طریقے سے جیسا میں نے کہا کہ ہم نے بھی ہر لیول پہ ان کے ساتھ ان کو ہم نے انگیج کیا ہوا ہے، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ جو ان کے کنسرنس ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے. ایز اے سیٹ کہ اس میں کچھ سائنٹیفک ایشوز ہیں، ٹیکنیکل لیول کی کچھ چیزیں ہیں، اور اس میں کوئی ایسا ایک راستہ نکالا جائے جس سے جو ان کے جو کنسرنس ہیں ان کو بھی ایڈریس کیا جا سکے. لیکن انشاءاللہ ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ دعا کریں کہ پاکستان میں بھی جو نمبرز ہیں وہ کچھ کنٹرول میں آئیں، کیونکہ انفارچونیٹلی یہ ایک ایسا تھا ایسی سچویشن تھی کہ جس وقت انہوں نے ریویو کیا اس وقت پاکستان میں نمبر بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہے. لیکن خان صاحب یہ نمبرز جو ہیں یہ اب دنیا جس لیول پہ آ گئی ہے، نمبرز تو شاید ایز سچ نمبرز اتنے اسکیری سچویشن نہیں ہے. یو کے نے جب یہ فریڈم فرام کرونا شروع کیا اس دن تو 51,000 کیسز تھے اور 50,000 کیسز تھے، اور پھر اس کے بعد بھی آتے رہے اور پھر وہ ٹیپر ڈاؤن کر گئے ہیں. یو ایس میں ابھی 1,00,000 کیسز آ رہے ہیں. تو وہ نمبرز آئی تھنک اٹس ناٹ دیٹ کائنڈ آف اسکیئر جو کہ پہلے ہوتا تھا، لیکن پرہیپس اور نہ پاکستان میں اموات اس طرح کی ہوئی ہیں کہ کوئی خدا نہ خواستہ نہ کریٹیکل پیشنٹس اس طرح کے ہیں. تو اتنا خراب کیس تو پاکستان کا ویسے نہیں ہے میرٹ پہ بھی. جی ہمارا بھی یہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ جس طرح ہم لوگ بعض وقت صرف پرسنٹیجز کے اوپر چلے جاتے ہیں اور ایبسولوٹ نمبرز کو اگنور کر دیتے ہیں، تو دس از ناٹ دا بیسٹ اپروچ. اور اسی طریقے سے میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ان کا جو رسک اسیسمنٹ سسٹم ہے جس میں یہ ڈیتھس کو دیکھتے ہیں، پازیٹیوٹی ریٹ کو دیکھتے ہیں، ریٹنگ آف کنسرن اور اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو ہماری یہی ان کے ساتھ پوائنٹ آف ہمارا جو ہے وہ بیسکلی یہی ہمارا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ اب بہت ساری اور چیزیں ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور جس طرح میں نے کہا what we really want to make sure is at the end of the day کہ پاکستان سے، اور یہ ہماری گورنمنٹ کی میں نے کہا کہ یہ پالیسی ہے، یہ ہمیشہ سے، کیونکہ میں خود بھی ایک زمانے میں MCOC کا حصہ رہا ہوں، اور اس پہ ہمارا بہت ایمفسس تھا کہ پاکستان سے کوئی بندہ بھی ایسا نہ جا سکے جو کہ خدا نخواستہ انفیکٹڈ ہو. سو بیسکلی ہمیں جو فوکس کرنے کی ضرورت ہے وہ انہی چیزوں پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایسے سسٹمز ان پلیس کریں کہ جس سے ہم تو خان صاحب اب یہ مجھے فرمائیے گا کہ کیونکہ اب اگلا ریویو جو ہے وہ 3 ہفتوں کے بعد ہے، ہائی کمیشن کا، آپ لوگوں کا جو بھی ہمارا یو کے ساتھ انٹریکشنز ہیں اس میں یہ والا عمل جو ہے، یعنی کہ یہ جو سبجیکٹ ہے کہ پاکستان ریڈ لسٹ پر ہے، پھر پاکستان کا ٹریول نہیں ہے، آنا جانا نہیں ہے، یہ ایک امپورٹنٹ پرائرٹی ہے آپ کے لیے کہ اس کو اب آپ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ایڈریس کریں؟ یہ بالکل بہت امپورٹنٹ ہمارے لیے پرائرٹی ہے. اور اس میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سچ بات تو یہ ہے کہ ایک تو پاکستان کے حوالے سے، لیکن یہاں پر بھی جو ہماری کمیونٹی ہے جو برٹش ہیں اور پاکستان ریجن، ان کے حوالے سے بھی یہ بہت بڑا ایک ان کے لیے ایک فرسٹریشن پیدا کیے ہوئے ہے، کیونکہ لوگوں کی فیملیز ہیں پاکستان میں، کوئی بہت ساری ایمرجنسیز ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے یہاں پر آنا ہے. تو ہمارے لیے بھی بالکل ہمارے ٹاپ پرائرٹی آئی شوڈ سے. اور اسی سے متعلق آبویسلی ہم لوگ، جس طرح میں نے آپ سے پہلے کی کہ ہم لوگ ہر لیول پہ ہم نے ان کو انگیج کیا ہوا ہے، جس طرح پولیٹیکل لیڈرشپ سے لے کر ورکنگ لیول تک، اور خاص طور پہ ایون یہاں کے جو ایم پیز ہیں، آئی نو دیٹ کچھ ایم پی سے آپ کی بھی بات ہوئی ہے، تو ہر لیول پہ ہم لوگوں نے ان کو انگیج کیا ہوا ہے. اور انشاءاللہ مجھے کافی امید ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ ان لوگوں کے کنسرن کو ایڈریس کر سکیں گے اور انشاءاللہ پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نکال سکیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سر، بہت بہت شکریہ. معظم علی خان پاکستان کے ہائی کمشنر یو کے میں ہمارے ساتھ لنڈن سے براہ راست موجود تھے.
پاکستان کے ہائی کمشنر کہتے ہیں کہ برطانیہ کے ساتھ پاکستان بہت ہی دلچسپی سے اور بہت ہی روزانہ کی بنیاد پہ ریڈ لسٹ کا معاملہ اٹھا رہا ہے۔ پاکستان میں جو برطانیہ کی خواہش ہے یا جو ضروریات ہیں کہ پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نکالا جائے، پاکستان سے ٹریول کرنے والا کوئی شخص انفیکٹڈ نہ ہو، اس کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بہت پر امید تھے جناب معظم علی خان ہائی کمشنر کے آئندہ ریویو جو آئندہ 2-3 ہفتے میں ہونے والا ہے، انشاءاللہ پاکستان ریڈ لسٹ سے نکل جائے گا۔